بڑے دنوں سے خبر آ رہی ہے لیکن کل اس کو مزید انفولڈ کر دیا گیا سیکٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب نے، اور انہوں نے ایک نئی راہ دکھائی، بلکہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ اس کو کہتے ہیں بیانیہ سازی، اور بیانیہ سازی کے بعد پھر بیانیہ باز جو ہیں اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ کل کنور دلشاد صاحب سیکٹری رہ چکے ہیں الیکشن کمیشن میں، ایک طویل عرصے سے رہے، کئی انتخابات انہوں نے کروائے، اور لیکن انہوں نے بھی اس نوعیت کی دھاندلی کبھی نہیں کی جس طرح کی دھاندلی 8 فروری 2024 کو کی گئی، یعنی الیکشن کمیشن کے دفتر میں بیٹھ کے نتائج ہی سارے کے سارے تبدیل کر دیے گئے اور نئے جعلی فارم 47 تقسیم کر دیے گئے۔ اس لیے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو بھی جو ہے ان کے بہت قریب رہ چکے ہیں، ملٹری ڈکٹیٹرشپ انہوں نے بہت قریب سے دیکھی ہے۔ اس لیے کل انہوں نے ایک آئیڈیا دی، اور آئیڈیا انہوں نے یہ دیا کہ جناب آرٹیکل اگر صدر مملکت زرداری صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا، اور کرائسس پیدا ہونے کے نتیجے میں پھر اس میں آئین میں ایک ترمیم کی جا سکتی ہے، اور ترمیم کر کے جو ہے وہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے اس میں کہا جا سکتا ہے فیلڈ مارشل جو ہے وہ صدر مملکت بن جائیں، اور یہ ایک تجویز دی۔ حالانکہ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر کا خواب تو ہو سکتا ہے، ڈکٹیٹر کا پلان ہو سکتا ہے، ڈکٹیٹر کی خواہش ہو سکتی ہے، اور اس خواہش کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں ہے۔ عاصم منیر صاحب کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے ایوان صدر پہ کنٹرول حاصل کرنے کا، یا ایوان صدر پہ قبضہ کرنے کا، اور وہ ہے کہ آئین کو معطل کریں، اور آئین کو معطل کر کے ان کو گھر بھیج دیں اور آسانی سے اپنا ایوان صدر میں آ جائیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے صدر پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا۔ رفیق تارڑ صاحب کو انہوں نے گھر بھیج دیا اور خود آ کے بیٹھ گئے اور ایزیوم کر لیا چارج، اور شروع ہو گئے، صدر مملکت بھی بن گئے، آرمی چیف بھی تھے، چیف ایگزیکٹو بھی تھے، صدر مملکت بھی بن گئے۔ تو اسی طریقے سے جنرل ضیاء صاحب نے کیا تھا، انہوں نے بھی مارشل لا لگایا اور سب کچھ خود ہی بن گئے، ایک ریفرینڈم کروایا، ریفرینڈم کروانے کے بعد وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، صدر بھی بن گئے۔ ایوب خان صاحب نے بھی یہی کیا تھا، یحییٰ خان نے بھی یہی کیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے کام اس طرح ہوتے ہیں۔ یہ آئین کے اندر سے کوئی راستہ نکالنا، آئین کے اندر سے کوئی آئین توڑ کے عاصم منیر صاحب صدر بن سکتے ہیں، آئین کو توڑیں اور توڑ کے صدر بن جائیں، جیسے پچھلے 4 ڈکٹیٹرز جو ہیں میں نے آپ کو بتایا وہ کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ اب آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر صدر مملکت استعفیٰ دے دیں تو ان کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے؟ مواخذہ، امپیچمنٹ کی جائے، اور چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ سب مل کر، کیونکہ ان کا الیکٹورل کالج وہی ہے، وہ سب مل کر جو ہیں صدر بناتے ہیں، ان کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ سارے مل کر ہی ان کو فارغ کرتے ہیں۔ صدر کو ہٹانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، 1/3 وہ سمپل میجورٹی نہیں چاہیے۔ قومی اسمبلی، سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیاں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ برابر ہیں، سینٹ کا 1 مین 1 ووٹ ہے، اور قومی اسمبلی کے سینٹ کے ایکول ووٹ ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے طریقہ کار ہے۔ اب اگر زرداری صاحب استعفیٰ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہے امپیچمنٹ کے ذریعے، جیسے کہ پرویز مشرف صاحب کو دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کا مواخذہ کرتے ہیں ورنہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور نکل گئے۔ اور مواخذے کا کیا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب ہے زرداری صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں، اب استعفیٰ زبردستی لیا جائے گا، تو کیا زرداری صاحب اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے؟ ان کو کیا اپنی سیاسی موت پیپلز پارٹی کی قبول ہوگی کہ یہ سارا جعلی نظام جو ہے وہ سب نے مل کر بنایا، رجیم چینج آپریشن مل کر کیا، جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر سب کچھ جو فراڈ ہے وہ سارے کا سارا سب نے مل کر کیا، الیکشن چوری اس وقت جو ہے اراکین کی جو وفاداریاں خریدی، سب نے مل کر پلان کیا، پیپلز پارٹی نے، جنرل باجوہ نے، نواز شریف صاحب نے، نون لیگ نے، جے یو آئی نے، بی این پی نے، اور آپ کے ایم کیو ایم نے، کاف لیگ نے، سب نے مل کر یہ سارا کام کیا تھا۔ تو اس لیے یہ سارے کام آپ نے مل کر کیے، اور اب زرداری صاحب سے کہا جائے کہ جناب اب آپ خدا حافظ، کیونکہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اور شریف خاندان نے مل کر اقتدار میں رہنا ہے اور رول کرنا ہے، تو اس لیے آپ تشریف لے جائیں۔ تو زرداری صاحب کیا اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے؟ کیونکہ ان کو دھمکیاں شمکیاں تو دی جا رہی ہیں، اور کبھی محسن نقوی صاحب کے ذریعے اور کبھی ابصار عالم صاحب کے ذریعے دھمکیاں تو ان کو پہنچائی جا رہی ہیں، اور کرپشن کی داستانیں، منی لانڈرنگ کے الزامات، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر مقابلے میں
दूसरी साइड से भी आ रहे हैं कि जनाब इधर भी तवज्जो दे लें। पंजाब में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या कोई सारे मनी लॉन्ड्रिंग के सारे जो हैं चश्मे वो सिंध से फूट रहे हैं, वो तो पंजाब से भी फूट रहे हैं। इनकी लड़ाई का एक फ़ायदा हुआ कि एक दूसरे के खिलाफ अब आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँगी। अभी प्रॉक्सीज़ बोल रही हैं, इनके माउथपीस जो हैं वो बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट इनकी अभी तक टसल लड़ाई शुरू नहीं हुई। इसलिए नंबर 1 ये। तो अब क्या ज़रदारी साहब, अगर ज़रदारी साहब इस्तीफ़ा दे देते हैं, फ़र्ज़ करें इस्तीफ़ा दे दिया, और अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो आइन क्या कहता है? आइन ये कहता है कि आप अक्सरियत लेके आएँ, आप दोबारा से इंतख़ाब होगा, चारों सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली, वो नए सदर का इंतख़ाब करेंगी। जब तक नए सदर का इंतख़ाब नहीं होगा, चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ़ज़ई गिलानी, इस वक़्त पीपल्स पार्टी के, वो कायम मुक़ाम सदर बन जाएँगे। जब तक इंतख़ाब नहीं होगा, वो कायम मुक़ाम सदर रहेंगे। यानी सदारत, ईवान सदर फिर भी पीपल्स पार्टी के पास रहेगा, और उसके बाद फिर वोट इकट्ठा करें। अब ये है सूरत-ए-हाल इस वक़्त सिचुएशन। तो क्या वो आसानी से ये सारा कुछ हो जाएगा? अगला मरहला फिर ये होगा। तो ये तो है एक बात।